حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان میں، مستدرک الحاکم میں، دونوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں سفر پر جانے لگا، سفر کافی لمبا تھا اور مجھے سفر پہ کافی دن لگ جانے تھے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پر جا رہا ہوں، لمبے سفر پر، تو مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، فرمایا کہ معاذ زندگی میں کبھی سفر ہو یا سفر نہ ہو، کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، عبادت میں شرک نہ کرنا۔ اب اس بات کا تو پہلے ہی پتا تھا، لیکن یہ بڑی اہم ترین چیز تھی، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو سیدنا معاذ فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ زدنی، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور اضافہ کرے نصیحت میں، یہ بات تو میں نے پلے باندھ لی ہے، کوئی اور بات بتائیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا اذا اسأت فاحسن، فرمایا کہ معاذ دیکھو، انسان ہونے کے ناطے سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی، گناہ تم سے ہو جائے نا، کوئی گناہ کر بیٹھو تو فوراً نیک عمل ضرور کر لینا۔ اب اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، دیکھو انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اب اس کا ایک جو گناہ کے بعد فوراً، اب صحابہ کرام کا ویسے بھی معمول تھا، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے عام طور پر کہ کبھی کو کمی کوتاہی، غلطی، گناہ ہوا نہیں، فوراً نیک عمل کی طرف لگ جاتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا رکھا تھا کہ گناہ کے بعد جب بندہ فوراً نیکی کی طرف آتا ہے نا، نیک عمل کرتا ہے، تو وہ نیکی اس سابقہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے تمحوہا، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ معاذ دوران سفر بھی اگر تجھ سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی، خطا، گناہ ہو جائے تو فوراً نیک عمل کرنا، نیکی کرنا۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ پھر عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ زدنی، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت میں مزید اضافہ فرمائے، مجھے اور نصیحت فرمائیں۔ تو اس وقت آپ نے تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ استقم، ثابت قدم رہنا، اپنے دین پر مضبوط اور ثابت قدم رہنا، وَلْتُحْسِنْ خُلُقَكَ، اور اپنا اخلاق اچھا رکھنا، اخلاق کے معاملے میں مار نہ کھا جانا۔ اخلاق میرے بھائیو ایک ایسا عمل ہے، ایسا مقدس ترین عمل ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ اچھا اخلاق ہے۔ تو اخلاق ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا نا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس وقت کئی اچھے اخلاق والے عبادت گزار لوگوں سے آگے نکل جائیں گے۔ کچھ لوگ انہوں نے بڑی زندگی میں عبادت کی ہوگی لیکن اخلاق اچھا نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ رویہ، لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری طرف جنہوں نے عبادت تو اتنی زیادہ نہیں کی ہوگی، فرضی کام کرتے رہے ہوں گے، فرضی عبادت کرتے رہے، لیکن اخلاق اچھا ہونے کی وجہ سے وہ نفلی زیادہ عبادت کرنے والوں سے بھی آگے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کا اخلاق، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا تھا۔ اب یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے، اللہ کو وہ پیارا لگتا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنا اخلاق اچھا رکھنا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے، یہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں، صحابہ کرام نے پوچھ لی، آپ نے بتا دی، فائدہ ہمارا بھی ہو گیا۔ زندگی میں کبھی شرک نہ کریں، کبھی گناہ ہو جائے فوراً نیک عمل بھی کریں، فوراً نیکی کریں،
اور اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اور یہ جتنے کام ہیں ان پر آپ نے کیا فرمایا؟ استقم، ثابت قدم رہنا ہے، ان کاموں کو کبھی چھوڑنا نہیں، موت آ جائے ہمیں اسی حالت میں کہ ہم یہ کام کر رہے ہوں، تو کامیابی ہمارا مقدر بنے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔